الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. حدیث قصہ جو محبان اہل بیت کے لیے نہایت ہی اہم اور بہت ہی مبارک و متبرک حدیث ہے، اور مختلف موقعوں پر ہم اس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں. یہ حدیث قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی شأن نزول ہے، جسے شہزادی نے تفصیل سے بیان فرمایا. اور یہ وہ خزانہ ہے علم و معرفت کا کہ جتنی بار آپ اس کو پڑھیں گے اور غور کریں گے تو ہر جملہ اپنی جگہ انتہائی اہم اور بہت دقیق اور عمیق مفاہیم کا حامل نظر آئے گا. ہر جملہ. گزشتہ سال جب ہم نے اس موضوع پر گفتگو شروع کی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی بار بار پڑھ چکے تھے، لیکن جب اس کو اس نیت سے کہ دیکھیں اور کیا اسرار و رموز ہیں شہزادی کے اس عظیم الشان کلام میں، ان کے اس فرمان میں، اس ارشاد میں، اور جس انداز سے آپ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے، تو دروازے کھلتے چلے گئے. اس کے بعد اس سال کے لیے جب ہم نے پھر ایک بار اس کا مطالعہ کیا کہ بھئی اب اس سال پھر ہمیں کیا عرض کرنا ہے، تو گزشتہ جو کچھ ہم کہہ چکے تھے اس میں مزید کافی کچھ اضافہ ہوا، لیکن ہم اس کو چھوڑتے اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں، ورنہ اگر ہم پھر سے دوبارہ اسی کو دہرائیں جو ہم پڑھ چکے ہیں تو یعنی انہی کلمات کو شہزادی کے، نہ کہ ان نکات کو جو ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں، بلکہ ان جملوں کو اگر آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس میں نئے نئے نکات سامنے آئیں گے. لیکن ہم اس کو ترک کرتے ہیں اور کل کی مجلس جہاں تک تھی ہم وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں تاکہ تسلسل گفتگو کا قائم رہے. آپ حضرات ماشاءاللہ پوری توجہ سے سنتے ہیں، اور جو لوگ انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں وہ لوگ بعد میں ماشاءاللہ سے کال بھی کرتے ہیں اور اپنے کامنٹس بھی دیتے ہیں الحمدللہ. اور انٹرنیٹ پر یہ بہرکیف مجلس سے محفوظ بھی رہتی ہیں اور لوگ اس کو بعد میں بھی دیکھتے ہیں اپنی جگہ. لیکن خود آپ کے ذہن میں یقیناً کچھ ایسے پہلو آتے ہوں گے، اور خود مجلس کے بعد ماشاءاللہ سامعین میں آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں، ایسے
افراد ہیں جو اپنے نظریات یا ان کے ذہن میں جو بھی نقطے آتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں. یہ برکت ہے اس فرش ازا کی کہ یہ علم ہے، علم کی جگہ ہے. اور میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ واحد وہ مدرسہ ہے، وہ اسکول ہے، واحد وہ کلاس ہے جس میں ہر کلاس کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ہر فکری کلاس کے لوگ ہیں اور ہر درجے کے افراد علم اور معرفت کے اعتبار سے بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے اپنے ظرف کے لحاظ سے یہاں سے گویا اپنے لیے معرفت کے راستے کھول کے جاتے ہیں اور سیراب ہو کر جاتے ہیں اس دریائے علم و معرفت سے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو بات کل یہاں تک پہنچی تھی کہ جب شہزادی نے امیر المؤمنین کو خطاب کیا، وعلیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ پر بھی میرا سلام ہو. اور جب پیغمبر اسلام نے امیر المؤمنین کو جواب دیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ امیر المؤمنین نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ان کی نسبت سے امیر المؤمنین نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے. فاطمہ کے لیے امیر المؤمنین ہے، مگر ان کے لیے کیا ہیں؟ یا اخی و وصی و خلیفتی. اب جس کو نبی سے کوئی بھی نسبت ہے، کسی کو نبی سے کوئی بھی نسبت ہے، اس کی نسبت اب اس سے محسوس ہوگی کہ اب علی سے اس کی کیا نسبت ہو جائے گی. توجہ کیجئے. خلیفتی، میرے خلیفہ. اب اس کا ہندو سے کیا تعلق؟ توجہ کیجئے گا. اس کا کسی کرسچن سے کیا تعلق؟ اب علی کا کوئی تعلق کسی یہودی سے نہیں ہے. خلیفتی، میرے خلیفہ، میرے. تو اب جو بھی رسول ہیں، جس نے ان کو رسول مانا وہ ان کو خلیفہ مانے گا، جس نے ان کو رسول مانا وہ ان کو وصی مانے گا. تو اس لیے اپنی طرف نسبت دی. اور یہ بالکل ویسی نسبت ہے جیسے پروردگار اپنے حبیب کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے. اے میرے نبی، اے میرے رسول. اسی انداز سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے میرے وصی، اے میرے خلیفہ. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اور اس کے بعد پھر صاحب اللوائی، اے میرے علم کے حامل. لواء یعنی علم. اے میرے علم والے، اے علمدار. صاحب لواء عربی میں علمدار کو کہتے ہیں. اب یہ سارے یعنی یہ تین صفات بیان کرنے کے بعد صفت صاحب لواء کا تذکرہ. اے میرے علمدار. کیا بات ہے، اے میرے علمدار. یہ عجیب بات ہے. یہ میرے علمدار کیا مطلب؟ کیا اس لیے کہ دیکھو تم میرے بھائی ہو، یہ بات تو ہے، تم میرے وصی بھی ہو. تو وصی اور خلیفہ میں فرق کیا ہے ذرا سا یہ بھی واضح ہوتا چلا جائے تاکہ بچے بھی کچھ لے کے جائیں. دیکھیں وصی جو ہے، وصی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے بعد، کسی کے نہ رہنے کے بعد موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی ذمہ داریاں جو پوری کرے، اس کی ذمہ داریاں، امت کی نہیں. اور خلیفہ کون ہے؟ جو اس کی عدم موجودگی میں امت کے لیے ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کرے. میں نے بہت سمیٹ کے ایک بہت بڑی بحث کو 2 جملوں میں کہہ دیا. وصی نبی کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، یعنی جو اس سے متعلق ذمہ داریاں ہیں، جو اس کے واجبات ہیں ان کو ادا کرتا ہے، ان کے واجبات ادا کرتا ہے. اور اگر یہ بات ابھی واضح نہ ہوئی ہو تو میں آپ کو لے جاؤں اس شب کی طرف کہ جس شب کو اگر نکال دیں تو اسلامی کیلنڈر ہی ختم ہو جائے گا. آئیے وہاں پر جب پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میرے وصی سو جاؤ یہاں. اب چونکہ وصی ہو تو سو جاؤ یہاں. بھئی سونے سے وصی کا کیا تعلق تھا؟ نہیں، یہ بستر جو ہے یہ ثابت کرے گا کہ تم وصی بھی ہو، خلیفہ بھی ہو. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو جگہ پر بیٹھ جائے،
وسیع جو ان کی ذمہ داری پوری کرے اور جو امت کی ذمہ داری پوری کرے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وسیع ہو تم. وسیع کا مطلب اب میری وصیت جو لا یؤدی عنی، میرے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس کو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا الا انت، علاوہ تمہارے اے علی، تم ہی ادا کرو گے. اسی وجہ سے کہا کہ بھئی اس وقت تو تم سو جاؤ یہاں، پھر جب صبح ہو ہم تو جا رہے ہیں، تم یہاں سو جاؤ. صبح سب کو جس کی یہ امانتیں یہ تم کو دے رہا ہوں میں، یہ امانتیں ان کو دے کے ہمارے پاس آ جانا. یہ امانتیں یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، اس کی کافروں کے ان قاتلوں کی امانتیں. اس کو کہتے ہیں امین، اس کو کہتے ہیں امین. کافر بھی جسے امین سمجھے اور اپنی امانتیں اس کے سپرد کر دے، دشمن بھی اسے امین سمجھے. امین سمجھا، نبی کو اپنی امانتیں دے دی، سب نے، دشمن نے بھی، قاتلوں نے جو قتل کرنے آئے ہیں. بھئی قتل کرنے والے کم سے کم اس پہ بحث کرتے کہ بھئی اگر یہ قتل ہو جائے گا تو ہوگا کیا بعد میں، اس لیے پہلے اس سے اپنی امانتوں تو واپس لے لو، بعد میں قتل کرنا، ورنہ ہمارا مال بھی گیا. اتنا اطمینان ہے کہ نہیں یہ جائے گا نہیں جب تک کسی کو وسیع نہ معین کر دے. یہ کافر بھی سمجھتے ہیں کہ نبی بغیر وسیع معین کیے نہیں جا سکتا تھوڑی دیر کے لیے بھی. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اچھا اب سنو، وسیع یعنی بھئی انہوں نے تو بھروسہ کیا نبی پر، اب دیکھو کہ نبی کس کو امین بنا رہا ہے ان امانتوں کا، کہ اس کو دے کر آنا. یہ جو دے کر آنا ہے نا اس کو کہتے ہیں وسیع. اب یہاں خلیفہ نہیں ہے، یہاں یعنی یہاں کے لیے ہو سکتا ہے آپ خلیفہ کہیں، بے شک خلیفہ ہیں، لیکن یہاں اصطلاح خلافت استعمال نہیں ہوگی. وصایت وسیع ہیں. کیوں وسیع ہیں؟ اس لیے کہ جو واجبات نبی کے تھے وہ ان کو ادا کرنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیع وہی ہو سکتا ہے، وسیع وہی ہو سکتا ہے جو نبی جیسا ہو، ہر اعتبار سے نبی جیسا ہو. یعنی اگر سو جائے تو بھی نبی لگے، اور صبح جب امانتیں واپس کر رہا ہو تو نبی لگے، ہر اعتبار سے نبی جیسا ہو، تو وہ وسیع ہوتا ہے. اب یہاں لوگ یہ بھی کہتے ہیں ابے یہ سو کیسے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، سو گئے، یہ سو گئے. بھئی یہ تو علی جانتے تھے، ان کا اطمینان تھا، اس لیے کہ وہاں خوف نام کی کوئی چیز تھی نہیں. آدمی جاگتا اس لیے ہے پریشانی میں، اس کو نیند نہیں آتی. علی کہتے ہیں کہ ایسا کبھی میں سویا ہی نہیں. ایسا اس لیے کہ اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا تھا نا. چلیں اگر یہ بھی نہ مانو تو کم سے کم اتنا تو مانو کہ بھئی اگر اسی بات پر کہ بھئی کل امانتیں دے کر آنا، اب یقین کامل ہے رسالت پر، اتنا کامل یقین کہ جب کہہ دیا کہ دے کر آنا، اب آرام سے سو، کون مار سکتا ہے اب ہم کو، اب اطمینان سے سو. اس کو کہتے ہیں ایمان رسالت پر. یہ بالکل وہی ایمان ہے جو علی کے باپ کا تھا. جب علی کا باپ کے جو کسی قیمت پر نبی کو دشمن کے حوالے کرنے پر تیار نہیں، کسی قیمت پر، وہ ایک موقع پر خود آ کر کہتا ہے ہاں میں تمہیں اپنا یہ بیٹا حوالے کر دوں گا، جاؤ لے جاؤ محمد کو. اچھا لے جائیں ہم کہاں، بالکل لے جاؤ، مگر سنو میں تم سے جو بات کر رہا ہوں اگر وہ غلط نکلے تو جا کر لے جانا اس کو. اطمینان دیکھیے، اطمینان دیکھیے کیا بات ہے. کہ اگر وہ جو تم نے وہ ظالمانہ معاہدہ لٹکایا ہوا ہے کعبے میں، بند کیا ہوا جزدانوں میں، اگر اس کو دیمک نے کھا لیا ہے تو تم کو یہ حصار ختم کرنا پڑے گا. اگر دیمک نے نہیں کھایا تو لے جانا اس میرے بھتیجے کو، جاؤ. اتنے اطمینان سے کریں کہ ہاں میں اتنے اطمینان سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ظاہر کے تعلق سے جھوٹ بولا نہ باطن کے تعلق سے جھوٹ بولا. غیب کی خبر دے رہا ہے، اس غیب پر کتنا یقین ہے ابو طالب کو کہ ابھی وہ پردے میں ہے جو چیز
اس کے لیے آ کر دشمن سے چیلنج کرتے ہیں، میں تم کو چیلنج کرتا ہوں، وہی نکلے گا جو میرے بھتیجے نے کہا، اور نہ نکلے تو لے جاؤ۔ یعنی ایک ایسی چیز جو ناممکن ہے، چاروں بیٹوں کو جس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کر دیے ہیں بیٹے قربان، وہ یہ بات کہیں، یہ بالکل ایسے ہی چیلنج ہے کہ جاؤ، میں تم جو کہو وہ ہو جائے، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یقین کامل ہے، اتنا ہی یقین علی کو ہے آج۔ اب سو جاؤ جب کہہ دیا ہے تو یہ ہے وسیع۔ اور خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ یہ ہے کہ جب نہ رہے وہ جس کے یہ خلیفہ ہیں، تو جن کے اوپر خلیفہ بنایا ہے اس کی ذمہ داریاں، ان کے امور کی نگرانی، اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسی جیسا ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسی اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو خلیفتی اب جب یہ بات کہہ دی تو دونوں کو ملا کے، اخی کو بھی، بلکہ تینوں کو ملا کے، اخی کو، وسی کو، خلیفہ کو ملا کے اس کا کنکلوژن دیا، صاحب لوائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہہ تو رہا ہوں تم میرے بھائی ہو، کہہ تو رہا ہوں تم میرے وسی ہو، کہہ تو رہا ہوں کہ تم میرے خلیفہ ہو، مگر تم سے کہہ رہا ہوں۔ اب مانے گا کون؟ کہ جاؤ جو اس علم کے نیچے آ جائے گا، اس نے مان لیا، وہ فائز ہے، وہ کامیاب ہے۔ جس نے اس علم کو چھوڑ دیا وہ ناکام ہے۔ اب یہ اور بات ہے، علی صاحب لواء ہیں۔ کیوں صاحب لواء کا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی وسی اور خلیفہ کی بات کرے یا اخی کی بات کرے تو یہ تصور کرے اس کا تعلق دنیا سے ہے، نہیں، علی یہاں بھی صاحب لواء ہیں، آخرت میں بھی صاحب لواء ہیں، یہاں بھی علمدار ہیں، آخرت میں بھی علمدار ہیں۔ قیامت میں رسول کا علم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ علی کے ہاتھ میں۔ یہاں ہر موقع پر علم کس کے ہاتھ میں رہا؟ علی کے ہاتھ میں۔ اور کبھی کبھی جھٹکا دیا بھی ہے رسول اللہ نے لوگوں کو، جب علی نہیں رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب علم کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو علم ہمیشہ علی کے ہاتھ میں۔ اب یہ اور بات ہے، ہمیشہ جو علمدار رہا اور رہے گا قیامت میں، ہے تو وہ علمدار، مگر کیا کہنے اس شخصیت کے کہ جب ہم علمدار کہتے ہیں تو ذہن میں علی کا نام نہیں آتا، علی کے اس بیٹے کا نام آتا ہے جسے عباس کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا یہ ریزن رہا ہو کہ بدر ہو یا احد ہو یا خندق ہو یا حنین ہو یا صفین ہو یا نہروان ہو یا جمل ہو، ان موقعوں پر علم رہا تو علی کا رہا، علی کے ہاتھ میں، علی کا علم علی کے ہاتھ میں ہے، رسول کا علم علی کے ہاتھ میں ہے، علی ہیں تو علمدار، مگر جو علم اٹھائے ہوئے ہیں اس کے نیچے ہر طرح کا انسان آپ کو مل جائے گا، ٹھہرنے والا بھی، بھاگنے والا بھی، مگر جو علم عباس نے اٹھایا اس کے نیچے وہ آئے جن میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ علم کو اٹھا لے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو صاحب لوائی قیامت کے دن اس علم کے نیچے جو آ جائے گا اس کو پناہ ملے گی۔ یہ ہے پرچم پیغمبر اسلام، پرچم اسلام جو قیامت کے دن لہرائے گا، جو بھی اس کے نیچے آ جائے، جو اس سائے میں آ جائے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اس سائے میں آ جائے؟ جی جو اس سائے، ارے صرف اس کے ایک جھلک دکھائیے، جھلک فتح مکہ کے موقع پر، ہمیں جب نبی دشمن کے گھر پر ایک پرچم لگا کر کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے نیچے آ جائے پناہ میں، تو اگر یہ پرچم علی کے ہاتھ میں ہو قیامت کے دن اور جو اس میں آ جائے اور پناہ میں آ جائے تو حیرت کیوں ہے؟ کچھ لوگ ہیں نا ان کی سمجھ میں نہیں آتی اس طرح کی باتیں، لیکن حقائق پر اگر انسان نظر رکھتا ہو تو عقائد کبھی کمزور نہیں ہو سکتے۔ تو بلا شبہ جو علی کے اس علم کے نیچے قیامت میں آئے گا، اب
لواء کے اوپر بہت سی روایات ہیں، میں سب کو چھوڑتا ہوں، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شہزادی فرماتے ہیں اب جب علی بھی اندر آ گئے، سلام کیا، جواب ملا، اجازت چاہی، اجازت مل گئی۔ دیکھیں آداب دیکھیں، پروسیجر دیکھیں، سسٹم دیکھیں، پورا جو آ رہا ہے سلام کر رہا ہے، سلام کا جواب مل رہا ہے، پھر اجازت طلب کی جا رہی ہے، اس کے بعد اجازت ملتی ہے باقاعدہ، یعنی کہ اشارہ کر دیا نہیں، باقاعدہ ہاں بالکل تشریف لائیے، اجازت ملتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری ایک شخصیت آتی ہے، اسی طرح سسٹم۔ تو اب شہزادی آتی، ثم اقبلت نحو الکسا۔ واقعاً بڑا لطف ہے، عجیب، اور اس کو جب آپ پڑھیں حدیث کسا کو اس طرح، ثم اقبلت نحو الکسا وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ۔ میں قریب آئی، میں اس کسا کے قریب آئی اور آ کر یہی کہا، اے میرے بابا، اے رسول اللہ۔ توجہ کیجئے، کسا کس کی ہے؟ فاطمہ کی ہے۔ گھر کس کا ہے؟ فاطمہ کا ہے۔ اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی چادر میں آنے کی اجازت مانگی جا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ بالکل وہی ہے جو گزشتہ سال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی وہ بچے کیوں آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں؟ ہسٹری میں کبھی ہوا؟ کبھی حسین نے اجازت چاہی آنے کی؟ وہ حسین جو نماز میں اجازت نہ مانگے، خطبہ ہو رہا ہے اور چلا آئے اور خطبہ روک دے رسول اور جا کر اٹھا کے لے آئے، اس کو اجازت کی ضرورت ہے؟ تو جو نماز میں اجازت نہ مانگے وہ چادر میں اجازت مانگ رہا ہے۔ کیوں اجازت مانگی جا رہی ہے؟ اس لیے مانگی جا رہی ہے اس لیے کہ آیت اترے گی، آیت میں ذکر ہوگا اہل بیت کا، تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ میاں اجازت ملی تھی آنے کی۔ اہل بیت صرف وہ ہے جس کو اجازت مل جائے یہاں پر آنے کی۔ شہزادی آ جائیں، توجہ کیجئے گا، تسلسل ہے گفتگو میں، آپ حضرات متوجہ ہیں تو لطف بھی آتا ہے بات کرنے میں، کہ اب شہزادی تشریف لاتی ہیں، اس انداز سے اجازت طلب فرماتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے، شہزادی اندر آ جاتی ہیں۔ مگر ایک دیکھیں، اتنی تفصیل سے بیان کیا، عجیب بات ہے، عجیب ہے، اتنی تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، مگر اس تفصیل میں اس واقعے کو چھوڑ دیا، اس حصے کو، اس ٹکڑے کو بیان نہیں کیا جس کو دوسروں نے بیان کیا۔ اسی حدیث کسا کے تعلق سے یہی طبری جن کا ذکر میں کر رہا تھا، اسی آیت نمبر 33، سورہ نمبر 33 کے ذیل میں جناب ام سلمہ کا بیان لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ان سب کو جمع کیا چادر میں، جب سب آ گئے، سب چادر میں آ گئے، تو میں نے کہا کیا میں آ سکتی ہوں؟ تو کہا نہیں، تم خیر پر ہو، تم خیر پر ہو، یعنی کیا مطلب؟ یہاں نہیں آ سکتی۔ اور بعض روایات میں خاص یہ جملے، نہیں تم اس لیے نہیں آ سکتی ہو کہ اس میں اہل بیت ہیں۔ یہ میں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ کہا، یہ جناب ام سلمہ خود کہہ رہی ہیں، میں نے کہا کہ انا منہم، کہ کیا میں بھی ان میں ہوں؟ کہا نہیں، تم ازواج میں ہو، ان میں نہیں ہو۔ ازواج الگ ہیں، یہ الگ ہیں، تم ازواج میں ہو۔ ایک جگہ کہا تم خیر پر ہو، یہ خیر پر ہونے کی سند بھی عجیب ہے، تم خیر پر ہو۔ یہ کیوں کہا کہ تم خیر پر ہو؟ کہا اس لیے کہ جسے نبی جنتی ہونے کی خبر دے دیں یا خیر پر ہونے کی خبر دے دیں، مرتے دم تک اس کی پوری ہسٹری دیکھ لیجئے، کوئی عمل اس سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا جو اہل بیت کے خلاف ہو۔
لہٰذا اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی نے کسی کو جنت کی بشارت دی ہے تو صرف اس کے بارے میں جنت کی بشارت مانی جائے گی جو کبھی علی کے مقابلے پر نہیں آیا بعد میں. توجہ کیجئے گا, یہ معجزہ ہے رسول اللہ کا, پیغمبر اسلام کا یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے جو کہہ دیا. اس لیے کہ انسان کا کیا پتا ہے, آج آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں, کل غلط نکلا وہ پیغمبر. اور سب سے زیادہ عمر ہوئی ہے جناب ام سلمہ کی. میں عرض کر چکا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ کمال اس حدیث قصہ کا یہ ہے کہ اس کی روایت میں وہ دو شخصیتیں ہیں, ایک ازواج میں سے, ایک اصحاب میں سے, اور دونوں وہ ہیں کہ جنہوں نے پانچوں کی پوری زندگی دیکھی, پوری زندگی آخری شہادت تک, آخری فرد کے اصحاب قصہ کے دونوں زندہ رہے. ایک صحابی زندہ رہا, ایک زوجہ زندہ رہیں. جو اس گروپ کا احترام کرتے ہیں وہ جابر کی بات سن لیں, جو ازواج کا احترام کرتے ہیں وہ ام سلمہ کی بات سن لیں. انت علی خیر, تم خیر پر ہو, تم خیر پر ہو. ایک اور ہے روایت, ایک اور خاتون آگے بڑھیں. اچھا میں آ جاؤں تو ان کے لئے کہا تناحی, تم تو بس وہیں رہو, تم تو بس وہیں رہو. سنیے, انت علی خیر, تم خیر پر ہو. تم خیر ہو نہیں کہا, تم خیر پر ہو. بھئی یہاں جتنے لوگ جمع ہیں یہ خیر ہیں, تم ان کی محبت پر ہو. محبت پر ہونے کی سند جس خاتون کو ملی, میں چیلنج کرتا ہوں دکھائیے وہاں کوئی جھول اس کے کردار میں, اس کے کردار میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے سند مل گئی, تم خیر پر ہو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ام سلمہ کی عظمت ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی عظمت ہے. کرو انکار, یہ رسول اللہ کی عظمت ہے کہ جس کو کہہ دیا خیر پر ہے وہاں کوئی شر نظر نہیں آیا بعد میں. مگر کہنا بھی اس لیے ضروری تھا کہ تم خیر پر ہو, کہ تاکہ پیغام پوری دنیا کو قیامت تک پہنچ جائے. خیر ہیں یہ, جو ان کے مقابلے پر آ جائے وہ ہوتا ہے شر. تو جب وہ نہیں آ سکتی جو خیر پر ہے, تو وہ کیسے اس میں شامل ہو سکتی ہے جو شر پر ہو؟ تو کوئی بھی, بھئی کوئی بھی جو علی کے مقابلے پر آ جائے خیر نہیں رہ سکتا, خیر نہیں رہ سکتا, بشر نہیں رہ سکتا. بے نکلی بشر سے کیا رہا؟ شر ہی شر. تو علی کے مقابلے پر کوئی نہ آئے, ورنہ اس کے علی کے مقابلے پر آنا ہی کافی ہے اس کا شر ہونے کے لیے. وہ مجسمہ شر بن جائے گا وہ شخص جو مجسمہ خیر کے مقابلے پر آ جائے. تو تم خیر ہو نہیں کہا, تم خیر پر ہو, اس لیے کہ یہ ہیں. اب کمال کی بات یہ ہے, دیکھیں اتنی بڑی بات ہے یہ, کتنی بڑی بات ہے یہ, اتنی تفصیل سے شہزادی, کیا کمال کی بات ہے. آپ سوچیں تو, شہزادی اتنی تفصیل سے بیان کر رہی ہیں اس واقعے کو. اس میں یہ کتنا اہم واقعہ تھا کہ جب ایسا ہوا اور ہم اس میں داخل ہو گئے سب, تو کسی ایک نے آ کر کہا کہ میں بھی آ جاؤں. نہیں ہے. سوچا کیوں؟ کبھی سوچیں, پڑھا کریں جب چاہے قرآن پڑھیں یا حدیث معصوم پڑھیں, توجہ کے ساتھ پڑھا کریں تو آپ کو لطف آئے گا اس کے پڑھنے. کیا وجہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر, کتنا اچھا واقعہ تھا یہ. بظاہر ہر انسان کہے گا ہاں بالکل کیا بات ہے, یہ تو بہت ہی اہم واقعہ ہے اور اسی سے متعلق ہے, اسی سے مربوط ہے. اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو کہا اس لیے ان فاطمہ الزہرا, فاطمہ زہرا بیان کر رہی ہیں واقعہ. جب وہ واقعہ بیان کر رہی ہیں تو ان کی زبان پر شروع سے آخر تک کسی غیر معصوم کا نام آئے گا ہی نہیں. جتنا تذکرہ ہو رہا ہے معصومین کا ہے.
اگر کسی غیر اہل بیت کا ذکر ہوا بھی ہے تو کون؟ جبرائیل، وہ بھی معصوم، اسی گھر کا خادم، اور پھر اللہ کا ذکر ہے بس۔ اب اگر یہاں پر ذکر آتا بھی ہے تو ان کا صرف آتا ہے اجتماعی طور پر، مشروط طور پر، جو انہی معصومین سے مربوط ہو جائیں۔ اب وہ معصوم تو نہیں ہیں، اس لیے اب معصومہ نے کہا کہ بھئی یہاں سے اب میں بیان نہیں کروں گی، اب اس کے آگے یا علی آپ چارج لے لیجئے، آپ کے شیعوں کی بات ہے، بات کیجئے اپنے شیعوں کی، اعلان کیجئے۔ اب سمجھے کیا کہا تھا امام نے؟ بھئی ہم ہیں پوری کائنات پر حجت، فاطمہ ہیں ہم پر حجت، علی وہ ہیں جو شیعوں کا ذکر کریں، فاطمہ وہ ہے جو علی کا ذکر کریں، حسن کا ذکر کریں، حسین کا ذکر کریں۔ شروع سے آخر تک صرف شروع میں ان جابر ابن عبداللہ الانصاری، بس یہ آیا ان، یعنی ہم یہ بیان کر رہے ہیں، راوی یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا، وہ شامل نہیں ہے اس واقعے میں۔ اس واقعے میں اب کسی اور کا ذکر اگر شہزادی کر دیتی چاہے کسی بھی اعتبار سے، تو وہ بات نہیں ہوتی جو آج پاکیزگی ہے اس حدیث قصہ کی۔ پاکیزگی ہے اس حدیث قصہ اس لیے کہ اس میں اب تذکرہ صرف انہی کا ہے، اعلیٰ ترین کائنات کے افراد کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شہزادی، کتنے پہلو ہیں واقعاً آپ سوچیں۔ اب میں نے سوچا تھا کہ میں آدھی حدیث قصہ اس سال تمام کر دوں گا، لاسٹ ایئر بھی ہم جلدی جلدی آگے بڑھے، لیکن جب تفسیر قرآن مجید میں جو حضرات تشریف لاتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہے، جب ہم اس میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم 5 آیتیں پڑھ دیں گے، لیکن کوئی ایسی نہیں کہ ان نیسیسری بھرتی کی باتیں، بالکل ضروری ٹو دا پوائنٹ باتیں بھی اگر آپ کہیں تو بھی ہر لفظ میں خزانہ ہے۔ آپ کتنے موتی نکالیں گے اس میں سے؟ کتنے موتی نکالیں گے آپ؟ اور اگر آپ جلدی جلدی چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ اصلی موتی جو ہیں موجود وہاں، دقیق کہتے ہی اس کو ہیں، عمیق، وہ گہری گہری جگہوں پر، وہ آپ کو ملیں گے ہی نہیں۔ لیکن ہاں اس کو بھی یہ مت سمجھیں کہ بس یہی ہے سب کچھ، آپ پھر بھی جب پڑھیں گے تو آپ کو نئے پہلو نظر آئیں گے حدیث قصہ کی عظمت میں، اس لیے کہ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے، اور یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اس کا کلام ہے جو اماموں پر بھی حجت الہی ہے۔ سوچیں کس کا کلام ہے۔ تو فرماتی ہیں جب یہاں تک پہنچی کہ اب میں داخل ہو گئی، آپ تشریف لائیں اندر، یہ کہہ کے اب واقعے کو آگے بڑھاتی ہیں۔ واقعہ آگے بڑھتا ہے، توجہ کیجئے گا، ہمارے پاس یہاں 2 مجلسیں رہ گئی ہیں، اس میں کہاں تک پہنچوں گا مجھے نہیں معلوم۔ تو فرماتی ہیں اللہ اکبر، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تحت الکساء۔ بھئی یہ گیدرنگ ہے نا، اس کو گیدرنگ کہتے ہیں۔ گیدرنگ اجتماع جمع سے ہے، جمع یعنی جمع ہو جانا، اجتماع گیدرنگ، گیدر ہونا، ٹوگیدر ہونا، رائٹ۔ اب شہزادی اس کا ذکر نہیں کرتی کہ ہم جمع ہو گئے، یہ نہیں فرماتی کہ جب ہم جمع ہو گئے سب، اس میں جمیعاً ہی لگاتی جب ہم سب جمع ہو گئے، نہیں کہتی ہم جب سب جمع ہو گئے، نہیں، جب ہم سب مکمل ہو گئے، ہم سب سنیے گا جملے، ہم سب مکمل ہو گئے۔ کیا مطلب مکمل ہو گئی؟ کیوں کہہ رہی ہیں؟ ابھی آیت اتری نہیں ہے، مگر لگتا ہے کہ معلوم ہے کیا بات آنے والی ہے، معلوم ہے کہ کیا لفظ اللہ استعمال کرنے والا ہے۔ اب جب آیت اترے گی، ابھی بعد میں آئے گی، یہ بات پہلے ہی کہہ دی کہ کون ہے وہ جس کا ذکر خدا کرنے والا ہے۔
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کون؟ اہل البیت۔ اب اس پہ بحث ہوگی۔ شہزادی نے وہ جو اللہ نے حصر قائم کیا، نبی نے قائم کیا، چادر نے قائم کیا، گھر نے قائم کیا، اس میں ایک ایسا حصر قائم کر دیا جو تمام حصروں کا حصر ہے۔ سب سے عظیم حصر یہ ہے کہ اکتملنا، بھئی ہم مکمل ہو گئے۔ اگر کوئی وجود مکمل ہو جائے، مکمل ہونے کے بعد جو کچھ بھی آتا ہے وہ ایکسٹرا ہے، ایڈیشن ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے، جز نہیں ہے، مکمل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی خود نبی یہ کہہ دیں، خود نبی یہ کہہ دیں کبھی کسی کو، منا اہل البیت، تو یہ سمجھ لو کہ ہم مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ بھی جو شرف ملا ہے منا اہل البیت کا، شمولیت کا نہیں ہے، اطاعت کی سند ہے، معرفت و عرفان کی سند ہے کہ بھئی ہاں ہم اہل اتنے عظیم ہو چکے ہو، تم ایمان کے 10 درجے پر فائز ہو کر کہ ہم تم کو شامل کر رہے ہیں اپنے میں، مگر یہ شمولیت اہل بیت کے اس عصمت و طہارت میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فاطمہ کہہ چکی ہیں اکتملنا، ہم مکمل ہو گئے، ہم مکمل ہو گئے۔ اور یہاں پر دیکھیں آپ کیسا، خدا جو کہنے والا ہے اس کی تشریح فاطمہ کر رہی ہیں۔ فاطمہ نے جو کہہ دیا، اس میں اگر کوئی سوال رہ جائے اس کی تشریح خدا کر رہا ہے۔ اب سوال یہاں پر رہ سکتا ہے، کامل ہو گئے تو 5ویں امام اس میں نہیں ہے، 6ٹھے امام نہیں ہے، آخری امام نہیں ہے، باقی جو 9 امام کہاں گئے؟ وہ اہل بیت نہیں ہیں، تو اس کی تشریح خدا نے کی۔ جب فرشتے نے پوچھا یا اللہ کون ہے کسا میں، تو نہیں کہا کہ 2 بیٹے ہیں، وہ بنوہا، فاطمہ کے سارے بیٹے ہیں، سارے بیٹے ہیں فاطمہ کے۔ حسین کی پشت میں جو امام آنے والے ہیں، بنوہا جمع کا صیغہ استعمال کیا، تثنیہ کا۔ خدا کی بات کی تشریح فاطمہ کر رہی ہیں، فاطمہ کی بات کی تشریح خدا کر رہا ہے۔ اذان محترم، آئیے اب اس کے بعد شہزادی فرماتے ہیں کہ ہوا کیا۔ اخذ ابی، وقت پر گفتگو تمام کرنے کی پابندی ہے، سمجھیں، اللہ ہے کہ چند منٹ اوپر ہو جائیں، یا آخری مجلس میں شہادت کی وجہ سے، شہادت کی مجلس کی بنا پر مصائب انشاءاللہ کچھ زیادہ ہو جائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 90 منٹ میں پورا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، اور اوریجنلی 2 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے نماز، 1.5 گھنٹہ مجلس، اور ہم آج آپ کو کچھ چند منٹ، 5 منٹ اس طرح بھی دینا چاہیے کہ جو آپ کم سے کم 1 نوحہ سن لیں، کیونکہ یہ پورا پیکج ہے، 1 نوحہ بھی کم سے کم 1 نوحہ سن لیں، اس کے بعد پھر آپ جا سکتے ہیں، باقی ماتم کرنے والے ماتم کریں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو بس میں انشاءاللہ کل جس بات پر گفتگو ہوگی اس کا تھوڑا سا حصہ، تاکہ اندازہ ہو کہ کیا بات ہے ہر جملے کو، اور خود آپ یہ سوچیں گے، آپ خود تائید کریں گے اس کے بعد کہ واقعاً ہم کہاں بہت سی تشریحات سے ہم جان بچا کے نکل رہے ہیں، ورنہ مزید تشریحات ہر چیز کی ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب شہزادی فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تحت الکساء، جب ہم سب کے سب کساء کے اندر مکمل ہو گئے، اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء، طرفی الکساء، اصل میں یہ طرفین ہے، طرفین چونکہ مضاف ہے تو نون ساقط ہو جاتا ہے، طرفی الکساء۔
پیغمبر اسلام نے کیا کیا جب ہم سب مکمل ہو گئے؟ کسا کے دونوں کناروں کو اپنے ہاتھ میں لیا، کسا کے دونوں کناروں کو ہاتھ میں لیا. اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء واومأ بیدہ الیمنی الی السماء، اور داہنے ہاتھ سے اشارہ کیا آسمان کی طرف. وقال اللہم، اور ایک آئے پروردگار، انا، بلا شبہ، انا، یہ انا اسی زور کا انا ہے جو قرآن میں اللہ استعمال کرتا ہے بار بار. ان ہؤلاء، یا اللہ بلا شبہ یہی میرے اہل بیت ہیں. پورے واقعے میں کوئی لفظ آپ ایسا نہیں لا سکتے، حالانکہ واقعہ ہے، اگر آپ اپیرنٹلی اس کو سنیں، آپ یقین جانیں مجھ سے خود کئی لوگوں نے، اچھے خاصے پڑھے لکھے افراد نے کہا کہ یہ کیا ہے، گھر میں ایک واقعہ ہوا، آئے وہ بیٹھ گئے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، بیٹھ گئے، چلے گئے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ اس لیے کہ معرفت نہیں، آپ غور کریں، توجہ کریں. تو میں کہہ رہا ہوں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہٹا دیں وہاں سے، کوئی لفظ ایسا نہیں، ہٹا دیں گے تو لطف ہی نہیں رہے. اب مثلا یہ کیا مطلب کہ وہ دونوں کنارے پکڑے؟ بھائی کہو اللہ سے دعا کی، بات ختم ہو گئی. اگر مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے حصر بیان کیے ہیں ابھی تک آپ کے سامنے. حصر کے معنی سمجھے نا، حد قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں حصر کرنا. حصار اسی سے حصار ہے. حد کا مطلب ہے کہ کوئی باہر کا اندر نہ آ جائے، اندر والا باہر نہ چلا جائے، اس کو کہتے ہیں حصر. کتنے حصر ہیں؟ انہی میں سے ایک اور حصر قائم کیا، ایک اور حصار قائم کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے طرفی الکساء. اس سے پہلے کہ یہ کہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، کہیں یہ کا اشارہ جو ہے کہیں باہر نہ نکل جائے، تو فوراً چادر کے دونوں کنارے پکڑ لیے. بس جو اس چادر میں ہیں یہی میرے اہل بیت ہیں. طرفی الکساء، دونوں کنارے پکڑ لیے، یہ ہیں دونوں کنارے، بس اسی میں. اور اس کے بعد داہنے ہاتھ سے اشارہ کیا. داہنا ہاتھ پیغمبر اسلام کا تو ظاہر ہے کہ جسم مبارک، پورا وجود، مقدس وجود، اس میں داہنے ہاتھ کا استعمال یہ مستحبات میں ہے. کوئی بھی نیک کام کریں، اچھا کام کریں تو داہنا ہاتھ. اسی وجہ سے اگر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ہاتھ بلند کرنا ہے دعا کے لیے اور ایک ہی ہاتھ آپ یوز کر سکتے ہیں تو داہنا ہاتھ یوز کریں. تسبیح اگر آپ کو پڑھنی ہے تو داہنے ہاتھ سے پڑھیں. جتنے نیک کام ہیں داہنے ہاتھ سے کریں. اب اس سے بڑا نیک کام کیا تھا؟ اومأ بیدہ الیمنی الی السماء، اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. آپ یقین جانیں بہت سی جگہ انسان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ میں یہاں یہ بات نہیں سمجھا، اور میں نہیں سمجھا اس بات کو. کہہ رہے ہیں ہؤلاء اہل بیتی، اہل بیت یہ ہیں میرے، اشارہ آسمان کی طرف کر رہے ہیں. خدا ہی جانے کہ پیغمبر کی نظر کیا دیکھ رہی تھی. اشارہ بلندی کی طرف، الی السماء، اومأ بیدہ الیمنی الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اہل بیت تو یہاں بیٹھے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب یہ پڑھ رہے ہیں، کتاب تو یہ ہے نا، تو آپ یہ نہیں کہتے یہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں، وہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں. تو علماء نے یہاں پر جتنے بھی مفسرین نے لکھا کہ اس میں ذالکہ اس لیے ہے کتاب کے لیے کہ جو بہت شے عظیم ہوتی ہے
اگر سامنے بھی ہو تو دور کا اشارہ کیا جاتا ہے. اب سماعت سے بڑھ کر دوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ بلندی ہے. یہ اشارہ ہو رہا ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ لا عیب فیہ. صلاح بھیجے محمد و آل محمد. یہ وہ مجموعہ ہے، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن میں کوئی نہ عیب ہے نہ ریب ہے. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. چلیں آپ بھی سوچئے کہ کیوں کناروں کو پکڑا، پھر میں بھی آپ کو کل بتاتا ہوں اس کا دوسرا ایک پہلو جو ذہن میں آیا. 10 ہو سکتے ہیں ریزن، اس لیے کہ جب آپ سوچیں کہ خزانہ ہے، میں نے عرض کرنا خزانہ، آپ کسی کو یہ موتی مل گیا، کسی کو وہ موتی مل گیا، کسی کو وہ موتی مل گیا. تو یہاں سے انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے، اس لیے کہ وقت تمام ہوا. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ نبی کہ جو اہل بیت کا تذکرہ اس شان سے کر رہا ہے، یہ اہتمام ہو رہا ہے گھر میں، کیوں ہو رہا ہے؟ تم سب دیکھ لینا، سب کو تم کو پتہ چل جائے کون ہے یہ اور کیا ہے یہ گھر والوں کو. پھر اسی مجمع کو لے کر نکلے باہر مباہلہ میں. مسلمانوں تم بھی دیکھ لو اور غیر مسلم تم بھی دیکھ لو یہ کون لوگ ہیں. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے پہچانا نہیں تھا، کوئی یہ نہ کہہ دے ہم کو معلوم نہیں تھا. مگر اللہ اکبر، آپ سوچیں نبی کی آنکھ بند ہوتی ہے. 12 بتا رہے ہیں، مسلسل سمجھا رہے ہیں، مسلسل بابوہا بابی، اس کو میں 2 بار اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں. اس کا دروازہ میرا دروازہ، اس کو بیان کر رہے ہیں پیغمبر اسلام. مگر نتیجہ کیا ہوا کہ نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی نبی کی بیٹی مرثیہ پڑھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بابا آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اور چند دن ہیں نبی کے بعد، 75 دن یا 90 دن. یہ جو 75 یا 90 کی وجہ سے یہ 2 تاریخیں ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی چونکہ خود شہزادی لیلۃ القدر کا بہترین مصداق ہیں، لیلۃ القدر کی طرح آپ کی تاریخ وفات بھی پوشیدہ 2 تاریخوں میں. نامعلوم نہیں ہے، معلوم ہے مگر پوشیدہ ہے 2 تاریخوں میں لیلۃ القدر کی طرح. اسی طرح آپ کی قبر شریف بھی پوشیدہ ہے 3 مقامات میں. یہ شاید اللہ کی طرف سے پردے کا انتظام ہے اس بی بی کے لیے کہ جو ان آخری لمحات میں بھی اپنے پردے کا خیال کر رہی ہے، اپنے پردے کا خیال کرتی ہے. اسما سے جب گفتگو ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے، اسما مجھے پریشانی یہ ہے کہ یہاں جب جنازے اٹھائے جاتے ہیں تو جنازے اس طرح اٹھائے جاتے ہیں کہ جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہوتے ہیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ نے ایک نورانی تابوت کی شکل شہزادی کو دکھائی اور شہزادی نے کہا کہ میرے لیے ایسا تابوت بنایا جائے. دیکھیں تابوت بنایا جائے اور اس کے بعد پھر علی سے گفتگو ہوتی ہے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسما نے خود لا کر تابوت دکھایا ہے کہ شہزادی دیکھیں ہمارے ملک میں اس طرح کا تابوت ہوتا ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ شہزادی بابا کے بعد کبھی مسکرائی نہیں تھی. پہلا موقع ہے کہ شہزادی مسکرائیں اس تابوت کو دیکھ کر. پردے کی حفاظت، پردے کی حفاظت.
تابوت کو دیکھا, مسکرا دی, ہاں یہ بالکل مناسب ہے, اس میں پردہ برقرار رہتا ہے, مرنے کے بعد بھی پردے کی فکر ہے. اور پھر یہ وصیت کی جاتی ہے کہ مجھ کو پردے شب میں دفن کیا جائے. پردے میں پردہ, پردے میں پردہ. ہاں شہزادی, آپ کے پردے کا تو اہتمام ہو گیا, بہت پردے کے ساتھ, بڑے اہتمام کے ساتھ علی نے آپ کو دفن کیا, کتنے پردے سے. مگر ہائے زینب, ہائے ام کلثوم, ہائے وہ کوفہ اور کوفے کا دربار, ہائے وہ شام اور شام کا بازار, اور وہ زینب اور وہ ندا کے ہادی سبایا من بنات رسول. ہاں عزادارو, تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی آخری ایام میں ایک دن امیر المؤمنین سے خطاب کرتی ہیں, کہتی ہیں یا علی میرا دل بھر چکا ہے اس دنیا سے, یا علی آئیے میرے قریب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے, کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. علی بیٹھ گئے. شہزادی فرمائیں کیا باتیں کرنا چاہتی ہیں؟ کیا یا علی میرے دن قریب آ رہے ہیں, میں اپنے بابا سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہوں. میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو, وہ دن قریب آ رہا ہے. یا علی چند وصیتیں کرنا چاہتی ہوں, ان میں پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں, یا علی آپ کے ساتھ میں نے جتنی بھی زندگی گزاری, اپنے امام کے ساتھ, اپنے امیر کے ساتھ, اپنے مولا کے ساتھ میں نے جتنے دن بھی زندگی گزاری, مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کرتی ہوں اگر مجھ سے کوئی کمی ہوئی ہو, یا علی مجھے معاف کر دینا. یہ کہنا تھا کہ مولا کائنات ایک مرتبہ سر امامہ اتارتے. کیا کہا, شہزادی آپ معصوم ہیں کونین. شہزادی یقیناً آپ کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا, آپ مظلوم اس دنیا سے جا رہی ہیں شہزادی. ہاں میں کیا کروں, اگر آپ کے بابا کی وصیت نہ ہوتی تو علی کسی کو آپ کے قاتلوں میں سے, آپ کے پر ظلم کرنے والوں میں سے کسی کو نہ چھوڑتے. یا علی میری دوسری وصیت یہ ہے, میرے بچے بہت چھوٹے ہیں, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا, حسن اور حسین کا خیال رکھنا, زینب ام کلثوم کا خیال رکھنا. اللہ اکبر, ایک ماں ظاہر ہے یہ بالکل ایک ایسی بات, ہر ماں ایسی وصیت کرے گی, مگر اس میں خصوصیت صرف اتنی ہے کہ اس خاندان کی وصیت ہے کہ یہاں اس سے پہلے جب خود فاطمہ کی ماں کا انتقال ہوا, اس وقت فاطمہ کی جو کیفیت تھی وہی آج زینب کی کیفیت ہے. 3 یا 4 سال کی, 4 سال کی عمر شریف ہے اور 3 سال کی جناب ام کلثوم ہے. آپ کے گھروں میں بچے ہیں, ذرا سوچ لیں کتنے چھوٹے چھوٹے یہ بچے ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کہیں کسی ماں کا انتقال ہوتا ہے اور وہ ایسی 4 یا 3 سال کی بچی چھوڑ کر گئی ہے کوئی ماں, تو کتنی عورتیں آتی ہیں, اس کو گود میں لیتی ہیں, سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں, بچوں کو پیار کرتی ہیں, بچوں کو احساس نہیں ہونے دیتی کہ کیا ہوا ہے. شاید فاطمہ جان رہی تھی اس بھرے مدینے میں کوئی نہ ہوگا, ارے جس نے فاطمہ پہ رحم نہ کیا وہ زینب پر کیا رحم کھائے گا. یا علی میری زینب کا خیال رکھنا. بلکہ جو جملے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں وصیت کے. یا علی زینب ام کلثوم اور حسن و حسین کا خیال رکھنا, یعنی پہلے زینب کا ذکر کیا ہے پھر دوسرے بچوں کا ذکر کیا ہے. میری بچی زینب کا خیال رکھنا, اس لیے کہ جب ماں کا انتقال ہوا تھا نا خدیجہ کا, اس وقت فاطمہ 4 سال کی تھی, اس وقت فاطمہ 4 سال کی تھی,
اور وہ بھی ایسا موقع تھا کوئی نہیں تھا فاطمہ کو تسلی دینے والا، دلاسا دینے والا، تو خدیجہ نے رسول اللہ سے کہا تھا میری بچی کا خیال رکھنا، میری بچی کا خیال رکھنا۔ آج زینب کے بارے میں وصیت ہو رہی، یا علی زینب کا خیال رکھنا، ام کلثوم کا خیال رکھنا، حسن و حسین کا خیال، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ میں یہ کہتا ہوں ہاں شہزادی، بے شک آپ نے وصیت کر دی، علی سے بڑھ کر خیال رکھنے والا کون ہے؟ یہ بات تو سچ ہے شہزادی۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا، ان ننھی سی بچیوں کو کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا، مگر ہاتھوں کو جوڑ کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دلاسا تو نہیں دے رہے تھے مگر کسی کی مجال نہ تھی جو آ کے تماچے مارتا۔ ہائے سکینہ، ارے حسین وصیت کرے تو کس سے کرے کہ میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ ایک بھائی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، بہن کو تماچے کھاتا ہوا دیکھتا ہے اور صبر کرتا ہے، پھوپھی کو تازیانے کھاتا ہوا دیکھتا اور صبر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ۔ پروردگار ہمارے عمل صالح کو قبول فرما، خداوندہ اس سے بہتر انداز ایک اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما۔ شہزادی کی مظلومیت کا واسطہ یا اللہ ان کے ماننے والے، ان سے عشق و محبت کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے دنیا میں جہاں جہاں آباد ہوں ان کو امن و امان اور سکون کرامت فرما۔ ان کے قاتلوں کو، ظالموں کو، ان کے ظالموں کے ماننے والوں کو خدا دنیا و آخرت میں اپنے عذاب اور اپنی سزا کا مستحق قرار دے۔ خداوندہ ان یزیدیوں کو جو اس وقت مسلسل خطرہ بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے لیے اور مخصوصاً شیعان اہل بیت کے لیے، اور اس وقت خاص طور پر جناب زینب کا روضہ خطرے میں ہے، مسلسل خطرے میں ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما اور ان ظالموں کو ذلیل و خوار اور نابود فرما۔ پروردگار تجھے اہل بیت الطاہرین کا واسطہ ہمیں اطاعت اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، ہمارے دلوں میں عشق و محبت اہل بیت میں اضافہ کر دے، ہمارے بچوں نسلوں میں قیامت تک عشق اور محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت قائم و برقرار رہے۔ خداوندہ جو مومنین اس مجمع میں، مومنات جو بھی کسی طرح پریشان ہیں یا بیمار ہیں، ان کو بیماری اور پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ پوری دنیا کی پریشانی اور اس دنیا سے ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے اپنی آخر تمہارے آخر امام کو جلد سے جلد اس دنیا میں بھیج دے، ان کے آن و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما۔ ماتم حسین۔